वज़्ज़ुहा सुनी। सूरत वज़्ज़ुहा दरअसल मेरे कमली वाले की नात है, मोहब्बत का बयान है, हुजूर की शान है। मेरे हुजूर की जुल्फों की कसम, आपके रोशन चेहरे की कसम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि मेरे हबीब हम आपको राजी करेंगे, और इतना राजी करेंगे जितना आप राजी होंगे। कयामत के दिन सबकी सिफारिश खत्म हो जाएगी, मेरे कमली वाले की सिफारिश, मेरे हुजूर की सिफारिश। और अल्लाह पाक फरमाएंगे, ऐ मेरे हबीब अपना सजदे से सर उठाएं, आप क्या मांगते हैं। एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हजरत मुझे अल्लाह की अजमत बताएं और हुजूर की शान बताएं। बड़ी अजीब बात फरमाया सूरत वज़्ज़ुहा पढ़, सूरत ज़ुहा पढ़, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। फरमाया सूरत ज़ुहा पढ़, इसमें अल्लाह की अजमत और अल्लाह की तौहीद भी है, और हुजूर की शान और हुजूर की नात भी है। शख्स चला गया, कुछ अरसे के बाद आया, कहने लगा कि मैंने वज़्ज़ुहा पढ़ी है, वाकई ये दो चीजें हैं। अब मुझे ये बताएं कि मैं वज़्ज़ुहा से फायदा कैसे पाऊं। अली बिन हुसैन, इनका नाम अली था, वालिद का नाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। तो वो कहने लगा, अली मैं इससे फायदा कैसे पाऊं, मैं खुद इससे फायदा कैसे पाऊं, इससे इस्तिफादा कैसे करूं खुद। तो आपने फरमाया, इसका फायदा तो सिर्फ मुज़तर ही पा सकता है। मुज़तर, बेचैन, बेकरार, दुखियारा, गम का मारा, हालात का सताया हुआ, नाकामियों ने उसे डस लिया, तंगियां, दुरुस्ती, तलखी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, रास्ते गलियां बंद हो गईं, अपने छोड़ गए, मंजिलें दूर हो गईं, जंगल है, अंधेरी रात है, खौफनाकी है। ये जब इस कैफियत में आएगा और इसे कोई वारिस नहीं मिलेगा, इसे कोई जिंदगी और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, फिर इसके अंदर एक कैफियत पैदा होगी, उस कैफियत का नाम है इस्तिरार व इस्तिराब, जिसको कहते हैं बेचैनी, बेचैनी और बेकली और बेकरारी। मैं इसका नफा तो मुस्तर को मिलेगा। तो वो कहने लगा कि मुझे ये बताएं मैं मुस्तर कैसे हूं। पर मैं दो रास्ते हैं अजीब सुन ले बात, गौर से सुनिएगा। पर मैं दो रास्ते हैं, या अल्लाह से हाल मांग, अल्लाह तुझे परेशान करे, तुझे गरीब करे, फकीर करे, तंग दस्त करे, दर दर का मंगता करे, दर दर का भिकारी करे, दर दर का मोहताज करे, दर दर की ठोकरें खा, ये अल्लाह से हाल मांग। तो डर गया, कहने लगे नहीं मानता। तो फरमाया फिर अपने अंदर का इस्तरार अपने अंदर पैदा कर, मुस्तर खुद हो, जैसे रोने की कैफियत बनाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, लंबी दुआएं करें, फिर लंबी दुआएं करें। आपने महसूस किया रात हमने तस्बीह घुमाने वाला तीसरे कलमे का अमल किया,
تھوڑی ہی دیر میں کیفیات بننا شروع ہو گئی تھی۔ اگر ہم بہت زیادہ کرتے تو چیخو پکار آہو بکا ہوتی اور کیفیتیں تھیں۔ رات کا جو عمل ہے اور اس کا فائدہ صرف ایک بندے نے بتایا ہے کہ اس تیسرے کلمے کے عمل کی طاقت کیا ہے، اور میں نے وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور جے پال جوگی کی ساری کہانی پچھلے 28ویں روزے میں سنائی تھی، اور یہ 28ویں روزے میں یہ عمل کروایا تھا۔ میں جا حال مانگ کہ تیروں پر حال آئے، یا مستر ہو جا، مستر، بے چین ہو کے پڑھ اس کو۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اس نے پایا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے، میرے جمعے کا دن تھا، والد صاحب کہنے لگے بیٹا پیسے نہیں ہیں گھر، ہم آٹا بیچتے تھے، آٹے کی بوریاں آجتی تھی۔ میں نے کہا بجی دکان بند ہے، کہنے لگے بیٹا والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے، والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے۔ کہنے لگے میں نے والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی، میں والضحیٰ پڑھتا گیا، پتہ نہیں کہاں سے گاہک آئے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے۔ میں 1.5 بوری بیچ کے آ گیا، آٹے کی 100 کلو کی بوری، 1.5 بوری بیچ کے آ گیا۔ ابے کے ہاتھ میں پیسے رکھے، ابا نے کہا بیٹا یہ تو ہم رش کے دنوں میں بھی اتنا نہیں بیچتے، انہیں کوئی سورۃ ضحیٰ زیادہ ہی پڑھ لی تھی۔ سورۃ والضحیٰ مضطر کو فائدہ دیتی ہے، بے چین کو فائدہ دیتی ہے، جو بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں ہو، جو حالت اضطرار میں ہو، جو ایسا ہو کہ ڈوب رہا ہو، اسے پتہ ہے کوئی بچانے والا نہیں، وہ کیسے پکارے گا، وہ کیسے فریاد کرے گا، وہ کیسے درد بھری آواز نکالے گا، اس کے کیف کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے پکارنے کے انداز کیا ہوں گے۔ کسی نے ایک اللہ والے سے کہا کہ آپ کی تقریر میں سریں نہیں ہوتی، لوگ سر کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ جواب ذرا غور سے سننا۔ کہا جس کے گھر میں میتیں پڑے ہوں وہ سر سے روئے گا یا غم سے روئے گا؟ وہ تو غم سے روئے گا۔ کہا کہ میرے حبیب کملی والے کی سنتیں، فرائض، یہ سب ٹوٹ گئے، یہ سب مٹ گئے، تو بتا میں پھر سر سے بات کروں یا غم سے بات کروں؟ میرے گھر میں کملی والے کے فرض، سنتیں، واجبات، حلال حرام، اس کے میتیں پڑے ہیں، اس کے لاشیں پڑے ہیں، تو بول میں درد سے بات کروں گا یا سر سے بات کروں گا؟ اضطراب ام یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر دل کی سننے والا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ سورۃ والضحیٰ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، میاں بیوی سے کوئی روٹھ گیا ہے، رزق کی وسعت ہے، رزق گم ہو گیا ہے، گاہک گم ہو گیا ہے، برکت گم ہو گئی ہے، عزت گم ہو گئی ہے، شان و شوکت گم ہو گئی ہے، عافیت ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ والضحیٰ کے کمالات مجھ پہ کھولیں، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، زندگی میں کوئی ایک معمول بنا لیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 11 دفعہ، 40 دفعہ، 21 دفعہ معمول بنا لیں۔ اس کے راز کھولیں گے، اس کی برکتیں کھولیں گی، اس کے کمالات کھولیں گے۔ اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں جس پہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں کتنے کاف؟ 9 کاف ہیں، ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھ۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی ناکامی، اپنے مسائل، اپنی تکلیف، اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے یا کریم یا کریم، اور تصور ہو تو کریم ہے شہنشاہ، تیرے لیے کون سی دیر ہے، میرے لیے یہ ناممکن ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، اللہ میرے لیے پریشانی ہے، پر تو شہنشاہ لجپال ہے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ سورۃ والضحیٰ کا عمل، سورۃ والضحیٰ، اس عمل میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔
اس عمل میں بہت کمال اور عظمت ہے. یہ عمل ایک طاقت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے. سالہ سال سے تسبیح خانہ اس عمل کے فائدے، اس عمل کے کمالات، اس عمل کی برکات، اس عمل کی تاثیر سالہ سال سے تسبیح خانہ بتا رہا ہے. سالہ سال سے اس کی تاثیر بتا رہا ہے. اور لوگ مالدار ہوئے ہیں، لوگوں کے اجڑے گھر آباد ہوئے ہیں، لوگوں کی اجڑی زندگیاں آباد ہوئے ہیں، ٹوٹتے رشتے، طلاق ہوتے گھر، جدا ہوتی زندگیاں، میں کہتا ہوں پھر سے زندہ ہوئی ہیں. سورۃ والضحیٰ عجب چیز ہے. یہ قدرت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جہاں بھی ملانا ہونا انسان کو اور دولت کو، رزق اور صحت کو، انسان سے انسان کو، میاں بیوی کو، گھر والوں کو، دلوں کو جوڑنا ہو، کسی چیز کو جوڑنا اور ملانا ہو، وہاں سورۃ والضحیٰ میرے حضور کی شان ہے. والضحیٰ میرے حضور کی محبت ہے. والضحیٰ میرے حضور کی تعریف ہے. میرے حضور کی تعریف ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علوم کے کمالات کے شہنشاہ تھے. کسی نے پوچھا علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں. علم کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں یا کیسے کھلتے ہیں؟ فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں. 3 چیزوں سے. ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، ایک سورۃ والضحیٰ کی کثرت سے. سبحان. ایک آنکھوں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے کہ رزق پاک، طاہر، طیب، مطہر، اور ایک سورۃ والضحیٰ کی کثرت سے. رزق کے دروازے، علم کے دروازے کھلتے ہیں. علم غیبی، علم لاہوتی، علوم ناسوتی، جبروت، لاہوت، علوم کیمیا، ریمیا، ادیمیا، سیمیا، دنیا کے غیبی علوم، تحت الارض، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے کے علوم، جانوروں کی بولیاں، جنات، انسان، پرندے، چرند، سمندر کے نیچے، غاروں کے اندر. اس بندے نے سوال کیا کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ بھول گئے. اس بندے نے کس سے سوال کیا تھا؟ امام جعفر سے. سوال کیا کیا تھا؟ علم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں یہ سوال کیا تھا. آپ کو یقین ہے؟ تو فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں. ایک کس سے؟ ایک نظروں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، اور ایک والضحیٰ کی کثرت سے. اس سے استفادہ مضطر، بے چین، بے کلی اور بے قراری. مضطر، بے چین، جس کے ذمے تسبیح خانے نے کوئی وظیفہ لگا دیا ہے، اگر وہ مضطر ہے، اگر وہ بے چین ہے، اگر اس کے اندر بے کلی ہے، اگر اس کے اندر بے قراری ہے، اس کو پھر یاد نہیں کرانا پڑے گا، اس کو یاد دہانی نہیں دینی پڑے گی. اس کے اندر ایک چیز لگ گئی ہے، اور جس کو لگتی ہے وہ فیصلے کرواتا ہے. جس کو لگی نہیں ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں.
جس کو لگ گئی ہے، جس کے اندر لگ گئی ہے، وہ پھر کہے گا بس آپ کا ایک حکم کافی، ایک لائن دینا کافی، ایک زندگی کا راستہ کافی ہے، بس اس کو لگ گئی ہے، پھر وہ سچی راہیں پہ چل پڑے گا اور فیصلہ کر کے دکھائے گا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مجھے پہ اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میں آپ کو فیصلے کر کے دکھاؤں گا۔ یہ مضطر اور بے چین بندہ کرتا ہے، جس کو لگ جائے، جس کے اندر لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مشکل سے مسئلہ حل ہوا۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وارڈ میں ایک مریض آ گیا تھا، ایسے ساری رات دن رات ہائے ہائے کرتا تھا، سارے وارڈ کی نیند خراب کر دی تھی۔ اوہو، میں نے کہا اس کو لگی تھی، اس نے سب کو لگا دی، نہ خود چین لیا نہ دوسروں کا چین، اس کو لگی ہے، اس کو لگ گئی تھی نا، مریض کو ہائے ہائے لگی، اس نے سب کا چین ہٹا دیا۔ اصل میں لگ جائے، پھر دیکھ فیصلے ہوتے یا نہیں ہوتے۔ لگی نہیں ہے، جب لگی نہیں فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ بھی کہتا ہے ٹھہر جا۔ چلو ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، چادر لپیٹی ہوئی، سر لپیٹا ہوا، ایسے کر کے نا، ایسے کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا اچھا ایک یہ ہے۔ ایک اور آیا، اس نے چادر سر لپیٹا ہوا، کہتا ایک یہ ہے۔ ایک تیسرا آیا، ہائے ہاں، اس کو 2 بندے پکڑ کے لے آئے، وہ ٹوکن چل رہا ہے، اس نے خود کہا، انہوں نے کہا اس کو یہاں بٹھا دو، میں ابھی چیک کرا دیتا ہوں، اس کی طبیعت ذرا حالت بڑا نازک ہے۔ وہ تم تو لائن میں لگے بیٹھے ہو۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ ذرا، میں مصروف ہوں۔ اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں اس کو ذرا بٹھاؤ۔ اور جو ہائے ٹھہر، ہم نے ایمرجنسی لگائی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جب لگ جائے گی، جب اندر ٹھک جائے گی، جب اندر دل کی کیفیتیں مستر ہوں گی، اندر رگ رگ تڑپے گی، پھر عرشوں سے فیصلے کرا کے دکھائے گا۔ تو یہ کیفیت صورت والضحیٰ کی ہے، اور یہی کیفیت اگر کسی کو خدمت وظیفہ تسبیح دی ہے تو یہ کیفیت اس کی ہے۔ بس ختم۔ صورت والضحیٰ تو کسی ایسے شخص کو مل جائے، صورت والضحیٰ، جو دنیا کا خوش قسمت ہو، ایک دفعہ روز پڑھ لے 9 بار یا کریم کے ساتھ، کیا حرج ہے؟ 3 منٹ میں ایک دفعہ روز پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ پر پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے روزانہ، کسی وقت پڑھ لے، پر کرے ایسے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اللہ کو ترس ہے، فرشتوں کو کوہرام مچے، فرشتے کہ مولا عطا فرمائے آپ۔ کیا خیال ہے پھر کیسے مانگیں گے یا پڑھیں گے؟ دعائیں پڑھتے ہیں، اور میں نے کئی جگہ دیکھا دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجمع زور زور سے آمین کہتے ہیں، وہ اللہ کے واسطے، وہ تیری مہربانی، وہ تیری زاری، اب بس کر، زور زور سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، چچنیا بھی آزاد ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، درد غم، پر دل کے اندر سے جو نکلی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ یہ دعائیں مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمان کی مدد اللہ سے مانگنا، مسلمان کا غم دل میں لینا، مسلمان کا دل کے اندر تڑپ ہونا، تو کیا حرج ہے؟ اسی کا نام تو انسانیت ہے۔ ہاں فیصلہ کر لیا پھر؟ بس میری بات ختم۔ صبح مختصر بات کرتا ہوں، اب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، 4-5 کیلولے کر کے، بار بار سو کے تھک جاتے ہیں۔
थक जाते हैं। कुछ हजरात ऐसे हैं हमें मजमे में से चाहिए जो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटिंग के शोबे में थोड़ी सी खिदमत रखते हों, तजर्बा रखते हों। इसमें हमें अहबाब चाहिए, मुखलिसीन। अपने चिट पे अपना नाम, तमाम मोबाइल नंबर, इस्तकबालिया पे, क्यों जी इस्तकबालिया वाले हजरात चिटें दे रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिम्मेदारी से इस्तकबालिया वाले कागज़ दे रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत ज़िम्मेदारी से। हमें ये सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अफराद ज़रूर खिदमत में। और बहुत से हजरात कहते हैं कि हमारे किसी शोबे की खिदमत दें, हमें किसी शोबे की खिदमत दें। आप अपना नाम, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, आप किसी सरकारी, गैर सरकारी महकमे में मुलाजिम या कोई भी शोबा है, अपना नाम, तमाम मोबाइल नंबर वजाहत से लिख के दें। कभी खिदमत आ जाए, कभी मौका मिल जाए, वरना याद रखिएगा ये लिख के नाम देना, लिख के नाम देना, क्योंकि वो नाम मेरे सामने आते हैं। मैं एक वाकया सुनाऊं नाम का। एक बंदा था, उसने नाम लिख के दिया, पता नहीं कितने साल पहले की बात है, कि मैं इस शोबे की खिदमत साफ साफ लिखा, मेरा नाम यह है, मेरा पता यह है, मेरे 2-3 मोबाइल नंबर ये हैं, मैं इस शोबे की खिदमत जानता हूं। पता नहीं उसका कागज कैसा था, ऐसे बंडल था, मैं ऐसे से देख रहा था, तो ऐसे कागज निकाला, मैं उसको देखने लग गया। देखते देखते ना उसका कागज बेसाख्ता मैंने जेब में रख लिया। कई हफ्ते जेब में रहा, मैंने ख्याल है पता नहीं क्या कागज है, ख्याल आया तो उसी का कागज है। मैंने कहा क्या करूं, दिल ने आवाज दी इसके लिए दुआ कर। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे कागज को ना ऐसे फैला के, ऐसे हाथों में रख के, उसको देख के अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह इसका जज्बा सच्चा है, यह खिदमत चाहता है, इसकी दुनिया बेहतर कर, रिज़्क दे, वसी दे, इज्जत दे। मेरा दिल था थोड़ी देर दुआ करूंगा, पर उसके अंदर के कागज की कशिश, उसकी सच्ची तलब, उसकी सच्ची तड़प, उसका सच्चा जज्बा मंगवाए जा रहा था, मनवाए जा रहा था, मंगवाए जा रहा था, मनवाए जा रहा था। उसका कुछ जज्बा ऐसा था, बेसाख्ता उसका जज्बा ऐसा था। तो आप अपना नाम वगैरह लिख के दें, मुराकबे की मश्क भी करें। सहरी में 3:40 के बाद आप तशरीफ ना लाएं, परेशानी हो रही है, मुसलसल मिन्नत दरखास्त कर रहे हैं। अब इन्होंने यह तय किया है खिदमत वालों ने कि हम किचन में खाना खाया करेंगे, खिदमत वाले दरवाजे पे बंदा खड़ा किया करेंगे। देर से अपनी मर्जी से उठते हैं, आके खिदमत वालों के साथ बैठ जाते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। देखें हमारे कोई मुलाजिम तो नहीं है, उनकी मेहरबानी है हमारे लिए, सुबह शाम अपने आराम को बेचैन करके लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तामन कर रहे हैं, आप तवज्जो कर रहे हैं। 1-2 अफराद ऐसे होते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। 1-2 चंद अफराद ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी गफलत या थोड़ी सी, तो वो भी थोड़ी सी तवज्जो कर ले। है तो छोटी सी बात, लेकिन अल्लाह के फजल से आप हजरात तवज्जो कर रहे हैं। और बाकी में ये सॉफ्टवेयर, वेबसाइट का बात कही है, इसमें ज़रूर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपकी हाज़री को कबूल फरमाए। और अब हम इंशाअल्लाह बंदिश तोड़ अमल को करेंगे, लाहौती अमल, बंदिश तोड़। मुट्ठियों में मुट्ठियाँ, उंगलियों में उंगलियाँ डाल के बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, दिल की गहराइयों से, जैसे मैंने अभी अर्ज किया ना, दुआओं का पढ़ना नहीं, दुआओं का मांगना है। दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से कहेंगे, और पूरे दर्द से अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद,
اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کاف ہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے سلطان الاذکار، اور اس کے بعد مراقبہ، اور مراقبے کے بعد میرے ساتھ تسبیحاں پڑھی ہیں، ٹافیاں ان حضرات کو ہدیہ ملیں گی جو پورا رمضان روزے داروں کی خدمت کرتے رہے، اور کھجوریں دم ہوں گی جو آج انشاءاللہ افطار میں آپ استعمال کریں گے۔ اللہ کا ذکر پورے جذبے کے ساتھ مشق کر کے آج دکھائیں گے کہ اللہ پاک دعا کا پڑھنا اور مانگنا کیسے ہوتا ہے، اور مستردل بے چین